طواف شروع کرنا ہے تو دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، چادر کو بغل کے نیچے سے نکالنا ہے، دایاں کندھا ننگا، صرف طواف میں، یہاں سے نہیں، لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں، صرف طواف میں، کچھ یہیں سے کر لیتے ہیں، یعنی صرف طواف میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کا راز میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کا پرانا نام اب لینا جائز؟ آواز آئے ذرا پھر کہیے گا، گانے میں ہو، نعت میں ہو، کسی میں ہو، نہیں لینا۔ حکم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس کا پرانا نام لے بیٹھے اس کو چاہیے 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے اور توبہ بھی کرے۔ اس پرانے نام کے معنی اچھے نہیں، اس کے معنی فساد کی جگہ، خرابی کی جگہ، بیماری کی جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جا کر دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے۔ مکہ سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے، اور یہاں کی وبائیں بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے۔ نبی کی دعا قبول ہو گئی، وہ جگہ جو بیماری کی جگہ تھی وہ دار الشفا بن گئی، وہ مدینہ سکینہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، تابہ ہو گیا۔ مکہ والے کافر بڑے خوش کہ یہ مسلمان مدینے چلے گئے، وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ وہاں جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں پڑے گا، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ بڑے خوش، حضور نے دعا فرما دی، وہ بن گیا دار الشفا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے، فرمایا میرے صحابیوں جب عمرہ کرنے لگو تو ذرا دایاں کندھا ننگا کر لینا۔ اس کو کہتے ہیں رمل اور اجتباع۔ اور ذرا پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح نا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ذرا چلنا، اور مکے والوں کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے نہیں آئے، ہم طاقتور ہو کے آئے ہیں۔ اب کسی کافر کا مکے میں داخلہ نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی کافر نہ رہتا ہے نہ جا سکتا ہے، مگر حکم وہی ہے جو میرے نبی نے کہا ہے، حکم وہی ہے جو میرے۔ اب میں ایک جملے میں ساری کہانی سمیٹنے لگا ہوں، جن کے ذہن حاضر ہیں وہ سن لیں۔ پورا حج اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے، پورا حج اللہ تعالی کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ جب ادائیں اتنی پیاری ہیں وہ پیارے کتنے پیارے ہوں گے۔ احرام کو دیکھو، رمل کو دیکھو، اجتباع کو دیکھو، طواف کو دیکھو، حجر اسود کا بوسہ دیکھو، مقام ابراہیم دیکھو، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ سب اللہ والوں کی ادائیں ہیں۔ پتہ چلا جب ادائیں اتنی پیاری ہیں تو وہ بندے کتنے پیارے ہوں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں یاد منانا ضروری نہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو حج ہے ہی یادوں کا نام، اور یہ حج بتاتا ہے کہ اسلام جتنا یادوں پہ، یادگاروں پہ زور دیتا ہے وہ توجہ کرو۔ اب دیکھیں صفا مروہ میں حضرت ہاجرہ دوڑی، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تلاش کر رہی ہیں پانی، شاید پہاڑ کے اس طرف پانی مل جائے، جا رہی ہیں، پھر آ رہی ہیں، 7 پھیرے لگا لیے، پانی نظر نہیں آیا، وہ تو تلاش کر رہی تھی پانی۔ آج حکم ہو گیا جہاں میری بندی چلی تھی تم بھی وہیں چلو، جہاں دوڑی تھی تم بھی دوڑو، وہ پیاس کے لیے دوڑی تھی، تم توبہ کے لیے دوڑو، تم مغفرت کے لیے دوڑو۔ اس کے بچے کو ہم نے پانی پلا دیا، تمہیں مغفرت مل جائے گی۔ اللہ والوں کی اداؤں کی نقل کریں، فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی اونچی، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
اللہ اکبر. میں ایک راز کی بات سنانے لگا ہوں. بہت سنبھل کے سناؤں گا، کھول کے نہیں سناؤں گا. اس کو آپ نے سمجھنا ہے.